ہاں باب ذوی الارحام پڑھ رہے ہیں نا. تو ذوی الارحام کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. ایک ایک بات جو ہم لوگ ذوی الارحام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ترتیب کے ساتھ آپ لوگ غور کیجیے اور آپ اس میں جو بھی اضافہ کر سکتے ہیں وہ کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں. ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب الفروض میں ہیں اور نہ ہی وہ عصبہ ہیں. یہ پہلی بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب فروض اور عصبہ کی موجودگی میں انہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. جب وہ موجود نہیں ہوتے ہیں تبھی ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے سوائے زوجین سے, کیونکہ زوجین ان کے لیے حج کا سبب نہیں بنتے. یہ آواز کیوں بار بار ایسا ہو رہی ہے؟ یعنی کبھی آتی ہے آگے کوئی بات نہیں, آگے مائک اپنے تھوڑا اور قریب شاید آپ کو کرنا پڑے. پہلے صحیح تھا, ابھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو زوجین ان کے لیے حج کا سبب نہیں بنتے بلکہ زوجین کی موجودگی میں یعنی زوجین میں سے کسی کی موجودگی میں یہ وارث ہوتے ہیں ان کے حصے میں کوئی کمی کیے بغیر, زوجین کے حصے میں کوئی کمی کیے بغیر. اور یہ تنزیل کی کیفیت کے مطابق وارث بنتے ہیں. یعنی ذوی الارحام میں جو بھی رشتہ دار ہوں گے وہ جس رشتے کے واسطے سے میت سے تعلق رکھتے ہیں اسی رشتے کے اعتبار سے ان کی وراثت کا حصہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر بیٹی کی بیٹی ہو یعنی نواسی ہو تو نواسی کا جو تعلق ہے میت سے وہ بیٹی کے واسطے سے ہے تو نواسی کو بیٹی کی جگہ پر رکھا جائے گا. نواسی کو بیٹی کی جگہ پر رکھا جائے گا. اسی طرح بھائی کی بیٹی اس کو کس کے مقام پر رکھا جائے گا؟ بھائی کے مقام پر. تو اسی اعتبار سے تقسیم ہوگی. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر یہ درجے میں برابر ہوں گے جہت میں برابر ہوں گے, اگر یہ جہت میں برابر ہوں گے لیکن درجے میں فرق ہوں گے تو اس میں جو درجے میں آگے ہوں گے وہ وارث ہوں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی نواسی ہے اور پھر دوسری پر نواسی ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ دونوں کی جہت ایک ہے لیکن درجہ مختلف ہے. نواسی کا جو درجہ ہے وہ اقرب ہے بنسبت پر نواسی کے, تو نواسی کی وجہ سے پر نواسی محروم ہو جائے گی. لیکن اگر درجے میں برابر ہوں گے تو ان کو وراثت کا حصہ دیا جائے گا. اور پھر اس کے لیے مثال دی تھی مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گزشتہ بار ہم کر چکے ہیں کہ اگر بیٹی فلو خلف ابن بنتی, اگر وہ میت, اس مثال کو آپ لوگ بتائیے کسی کو یاد ہے؟ ہاں ایک کا نواسا تھا. جی ہاں, نواسا اور نواسی تھی. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ان تینوں کو 3 بیٹیوں کی جگہ پر رکھیں گے اور جائیداد کے مال کے 3 حصے کر ایک ایک بیٹی کو دیے جائیں گے. 1 ثلث ہر ایک کو ملے گا. تو پہلے کا جو ثلث ہے وہ نواسے کو ملے گا, دوسرے کا جو ثلث ہے وہ نواسے کو ملے گا اور تیسرے کا جو ثلث ہے وہ نواسا نواسی میں تقسیم کیا جائے گا. یہ انہوں نے بتایا تھا. اس کے بعد یہ بھی تھا کہ برابر تقسیم کیا جائے گا. برابر تقسیم کیا جائے گا, یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا, سوائے اخیافی بھائی بہن کے یا اخیافی بھائی بہن کے واسطے سے جو وارث بنتے ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی. لیکن جو اصحاب فروض کے واسطے سے جو وارث بن رہے ہیں یا عصبہ کے واسطے سے جو وارث بن رہے ہیں, جیسے کہ جو بھائی کے واسطے سے یا بیٹے کے واسطے سے وارث بن رہے ہیں جو عصبہ ہیں, یا پھر جو بیٹی کے واسطے سے وارث بن رہے ہیں, ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تفریق نہیں کی. جی انہوں نے تفریق نہیں کی. اب آگے دیکھیے, وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَثَلَاثَ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ
فالثلث بين الخالات على 5 والثلثان بين العمات على 5 وتصح من 15. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات 3 البنوة والأمومة والأبوة. ترجمانی دیکھ لیجئے. اگر وہ 3 پھوپھیاں چھوڑ جائے اور اگر وہ چھوڑ جائے وہ ان خلفہ 3 عمات 3 پھوپھیاں متفرقات مختلف و 3 خالات متفرقات اور 3 مختلف خالائیں چھوڑ جائے. 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ جائے اور 3 مختلف خالائیں چھوڑ جائے. فالثلث بین الخالات علی 5. ثلث خالات کے درمیان تقسیم ہوگا 5 حصوں کے اعتبار سے، 5 حصے بنا کر. والثلثان بین العمات علی 5 اور 2 ثلث یہ پھوپھیوں کے درمیان تقسیم ہوگا 5 حصوں میں تقسیم کر کے. وتصح من 15 اور مسئلہ 15 سے صحیح ہو جائے گا. مسئلہ 15 کے عدد سے صحیح ہو جائے گا. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذَوِي الْأَرْحَامِ اگر ذوی الارحام کی جہتیں مختلف ہوں نزلت البعید حتی یلحق بوارثہ تو جو دور ہے اس کے لیے تم تنزیل کا اصول اختیار کریں گے یہاں تک کہ وہ اپنے وارث سے مل جائے. جو دور ہے اس کو اپنے وارث سے ملا دیں گے. ثم قسمت علی ما ذکرنا پھر اس مال کو تقسیم کریں گے اس اعتبار سے جو ہم نے ذکر کیا، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے. والجہات 3 اور ذوی الارحام کی جہات 3 ہیں. البنوۃ بیٹے کی طرف سے، والامومۃ ماں کی طرف سے، والابوۃ باپ کی طرف سے. بنوت، امومت اور ابوت. تو شیخ اخوہ اور امومہ نہیں آئیں گے جی جہتیں، یعنی اس میں اخوہ اور امومہ نکل جائیں ہے وہ، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 جہتیں ہیں. یہ ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ہیں، تو اس لیے اس کا الگ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آسانی کے ساتھ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ اپنے سامنے رکھیں. وَإِنْ خَلَّفَ 3 عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ و3 خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ. ٹھیک ہے، اگر وہ 3 مختلف خالائیں اور 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ جائے. 3 مختلف خالائیں جیسے خالہ شقیقہ، خالہ لأب، خالہ لأم، یعنی عینی خالہ، اللاتی خالہ اور اخیافی خالہ. ٹھیک ہے، اور 3 مختلف پھوپھیاں اما شقیقہ، اما لأب، اما لأم، یعنی عینی پھوپھی، اللاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی. واضح ہے؟ اگر وہ 3 مختلف خالائیں اور 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ کر جائے تو اب اصول یہ ہے کہ جس واسطے سے میت تک وہ پہنچتے ہیں ان کو اس رشتے پر رکھا جائے گا. تو چونکہ خالائیں یہ ماں کے واسطے سے وارث بنتی ہیں تو اس لیے ان کو ماں کی جگہ پر رکھا جائے گا، اور پھوپھیاں والد کے واسطے سے وارث بنتی ہیں اس لیے ان کو کس کی جگہ پر رکھا جائے گا؟ والد کی جگہ پر رکھا جائے گا. تو اب اس مال کی تقسیم ایسے ہی ہوگی جیسے کہ ماں اور والد دونوں ہیں. تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا، اور والد کو باقی مال مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عصبہ ہے. تو ثلثان مل گئے. ثلث مل گیا کس کو؟ خالاؤں کو ماں کی جگہ پر، اور پھوپھیوں کو مل گیا والد کی جگہ پر ثلثان. تو ٹھیک ہے، اب یہ جو ثلث مال ہے جو ماں کے رشتے کی وجہ سے جو خالاؤں کو ملا ہے وہ ان تینوں میں تقسیم ہوگا. اب وہ آئینی ثلث آپ اس پر بھی دیکھ لیجیے. اولاد نہیں ہے، ہاں ثلث ہے. شیخ اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی بس کوئی ایک ہو. جی دادا ہو تو نہیں ہے. بہن یہ عینی خالہ یہ ماں کی سگی بہن ہے،
اور اللاتی خالہ یہ اللاتی بہن ہے، اخیافی خالہ اخیافی بہن ہے. تو جو ثلث ان کو ملا ہے، جو ثلث ان کو ملا ہے وہ بہنوں کی طرح تقسیم ہوگا. عینی بہن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اللاتی بہن کو سدس ملے گا کیونکہ وہ پوتی کی جگہ پر ہوتے ہیں. جیسے کہ بیٹیوں اور پوتیوں میں، جیسے کہ پوتی اور بیٹی کا جو معاملہ ہے وہی معاملہ ان کا ہوتا ہے. تو ان کا حصہ ہو گیا سدس، تاکہ وہ ثلثان کی تکمیل ہو جائے. عینی بہن کو یعنی عینی خالہ کو کتنا ملا؟ نصف ملا. اور اللاتی خالہ کو سدس ملا. اور اس کا اخیافی جو خالہ ہے ان کا حصہ سدس ہے. اگر وہ ایک ہوتے ہیں سدس ہوتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ ثلث ہوتے ہیں. یہ مطلب معجور نہیں ہو جائے گی یہ اخیافی جو ہوئے، کیونکہ عینی اور اصحاب فروض میں سے ہے نا، وہ اصحاب فروض میں سے ہے، ان کی موجود بھی معلوم نہیں ہوتی وہ. تو ٹھیک ہے. تو اب یہاں آپ سمجھ گئے کہ ہم نے عینی خالہ، اللاتی خالہ، اخیافی خالہ کو ان کی ماں کی جگہ پر رکھا، ٹھیک ہے، اور ماں کا حصہ ثلث ہوتا ہے وہ ان کو دیا، اور پھر ان تینوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا. عینی خالہ کو عینی بہن کی طرح نصف دیا، اور اللاتی خالہ کو اللاتی بہن کی طرح سدس دیا، اور ثلثان کی تکمیل ہو گئی. اور پھر اخیافی خالہ کو کتنا دیا؟ سدس دیا. تو مسئلہ 6 سے ہوگا. مسئلہ کس سے ہونا چاہیے جائیداد کا؟ یہ آئندہ جو سبق ہے ہمارا وہی ہے، تفصیل المسائل. اس میں آئے گا کہ ہم لوگ جائیداد میں کس وقت کتنے عدد سے تقسیم کریں گے. اب یہاں سدس موجود ہے، اب اس پر غور کیجیے مشاہد پر. یہاں سدس موجود ہے تو مسئلہ 6 سے ہوگا. 6 کا نصف کتنا ہو گیا؟ 3. تو یہ عینی کو مل گیا. اور 6 کا سدس کتنا ہو گیا؟ 6 کا چھٹا 1. تو ایک اللاتی کو مل گیا اور ایک اخیافی کو ہو گیا، ایک حصہ بچ گیا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے، اس مسئلے کو 6 کے بجائے 5 سے تقسیم کر دیں گے. اس طرح یہ 5 کی طرف لوٹایا جائے گا اور مال 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. عدد 5 ہے تو اس لیے 6 سے مسئلہ کرنے کے بعد جب دیکھیں گے کہ 5 میں مسئلہ ختم ہو جا رہا ہے تو اب 6 کے بجائے 5 سے کر لیا جائے گا. یہ ان کا وہ معاملہ ہو گیا. اور جو پھوپھیاں ہیں ان کو والد کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ان کو ثلثان ملا ہے. تو عینی پھوپھی عینی بہن کی جگہ پر ہے، اور اللاتی پھوپھی اللاتی بہن کی جگہ پر ہے، اخیافی پھوپھی اخیافی بہن کی جگہ پر ہے. تو عینی بہن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اور اللاتی بہن کو سدس ملتا ہے، اور اخیافی بہن کو بھی یہاں سدس ملے گا. اب ان کا مسئلہ بھی 6 سے ہوگا. اور اس طرح عینی بہن کو جو ہے 3 حصے ملیں گے اور ان دونوں کو ایک ایک ملیں گے. تو مسئلہ 6 کے بجائے 5 کی طرف لوٹایا جائے گا اور 5 کے ذریعے تقسیم ہو جائے گا. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اب اس بات پر آپ غور کیجئے، وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، اگر وہ 3 مختلف پھوپھیاں چھوڑ جائے، وَثَلَاثَ خَالَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ، اور 3 متفرق خالائیں چھوڑ جائے، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ، ثلث خالاؤں کے درمیان تقسیم ہوگا، عَلَى 5، 5 کے عدد سے. سمجھ گئے نا؟ جی میری سمجھ میں نہیں آئی. کس کے سمجھ میں نہیں؟ جبکہ آپ کے سامنے بورڈ ہے اور کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ 5 کی عدد سے کیا مراد؟ اس لیے کہ ان کے حصے 5 ہی بن رہے ہیں. دیکھیے ان کو جو ہے ثلث مل رہا ہے. اب ثلث میں جو عینی خالہ ہے اس کو نصف ملے گا، جو اللاتی خالہ ہے اس کو سدس ملے گا، اور جو اخیافی خالہ ہے اس کو سدس ملے گا. ٹھیک ہے. تو جب مسئلہ ہم 6 سے کریں گے تو 6 کا نصف کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا. اب انہی کو بولے گی 6 کا نصف 3 ہو گیا. تو 3 کس کو مل گئے؟ 3 مل گئے عینی خالہ کو، سگی بہن کی جگہ پر ہے نا، وہ عینی بہن کی جگہ پر ہے. اور تو 3 کا سدس کا نصف جو ہے 3 ہو گیا، اور یہ 3 عینی خالہ کو مل گئے. اور جو اللاتی خالہ ہے اس کو سدس ملنا چاہیے. تو 6 کا سدس کیا ہوا؟ 6 کا سدس 6 کا چھٹا حصہ. سدس کا مطلب 6 کا چھٹا حصہ کتنا ہو گیا؟ ایک حصہ. ایک وہ ملے گا اللاتی خالہ کو، اور پھر سدس ملنا ہے اخیافی خالہ کو. تو 6 کا سدس کتنا ہو گیا؟ 6 کا چھٹا حصہ ایک ہو گیا. تو ایک حصہ مل گیا اخیافی خالہ کو. تو کتنے حصے ہو گئے یہاں؟ 3 اور 2 5 ہو گئے. جبکہ مسئلہ ہم کیے تھے
छः 6 से, जी। तो मसला 6 से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मसला हम 6 के बजाय 5 की तरफ लौटा देंगे। 5 लिखेंगे। तो वही बोल रहे हैं फसलुस बैनल खालाति अला खमसतिन, सुलुस जो है खालाओं में 5 के अदद से तकसीम कर लेंगे, ये 5 हिस्से करेंगे टोटल माल। 5 हिस्से ये करेंगे। मसला रद्दिया हुआ कि रद्द करेंगे, मतलब काम- ये रद्द नहीं है, मसले की तस्लीह हो गई, इसको तस्लीहुल मसाइल बोलते हैं। रद्द वाले पे तो फिर 6 वाला इसका मतलब ये करेंगे कि पूरे मसा- माल को 5 हिस्से में बांट हाँ, देंगे। 6 के बजाय 5 हिस्से तकसीम करेंगे और उसी हिसाब से उनको जो है 3 हिस्से, आईनी को 3 हिस्से, इनको एक एक हिस्सा दे देंगे। इसको रद्द नहीं कहते, इसको तस्लीहुल मसाइल बोलते हैं, ठीक है। और जो सुलुसान वसुलुसान बैनल खालाती नहीं है, ये बैनल अम्माती है, बैनल अम्माती है अला खमसतिन। और जो सुलुसान है वो हम तकसीम कर देंगे, हाँ, वसुलुसानु बैनल अम्माती अला खमसतिन, सुलुसान जो है अम्मात के दरमियान 5 से तकसीम कर देंगे, ठीक है, वाज़ेह है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वह तसिहु मिन 15, ये मसला 15 से सही हो जाएगा। अगर 15 से करेंगे तो फिर वो मसला मुकम्मल तौर पर सही हो जाएगा। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है, देखिए कि 5 को असल मसले 3 से ज़रब दिया जाएगा, क्योंकि असल इनके हिस्से जो है 3 ही हो रहे हैं। इनको सुलुस मिल गया, माल के असल हिस्से हम कितने किए, 3 हिस्से ना, क्योंकि सुलुस 3 हिस्से किए, एक हिस्सा हमने खालाओं को दिया, 2 हिस्से हमने किसको दिए, फूफियों को दिया। तो असल मसला 3 से है, तो ये 3 को हम ज़रब देंगे 5 से। तो मतलब शेफ ये कि बजाय इसके कि माल बांटा जाए उससे पहले उसकी तस्हीह कर इससे पहले इस तरह कर लेंगे तो मसला आसानी के साथ हल हो जाएगा। माल को अलग करने के बजाय शुरू में ही आप इतना, इन सब का नतीजा ये होगा कि माल जो है शुरू से ही एक साथ तकसीम हो जाएगा सबके दरमियान। अगर हम इस तसिहु मिन 15 पर जब गौर करेंगे हो जाएगा। तो उसमें ये बता रहे हैं कि असल जो मसला 3 है, क्योंकि हमने जायदाद के 3 हिस्से किए थे, एक सुलुस जो है खालाओं को दिया था और 2 हिस्से 2 सुलुस ही हमने फूफियों को दिए थे, तो ये 3 है। तो 3 को 5 से ज़रब देंगे, क्योंकि 5 हिस्से हम लोग कर रहे हैं ना, 3 को 5 से ज़रब देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 5 हिस्से खालाओं के हो जाएंगे, 5 हिस्से खालाओं के हो जाएंगे, क्योंकि एक सुलुस उनका है। तो 15 में से 5 उनके हो गए और 3 जो है आईनी खाला को हो गए और एक एक हिस्सा अल्लाह की और अखियासी खाला को हो गए। और बाकी कितने बचे, 10 हिस्से। ये 10 हिस्से किसके होंगे, फूफियों के होंगे। फूफियों में अब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि औल का तरीका ये है कि जो हिस्सा जिसको मिलता है उसको असल मसले से ज़रब देंगे, असल मसले से ज़रब देंगे। तो इसको निस्फ मिला है, तो ये अगर हम जो है इसको अगर 3 से ज़रब देते हैं तो वो 6 हो जाएगा। तो 6 हिस्से इनके हो जाएंगे, आईनी खाला के, आईनी फूफू के, और बाकी 2-2 हिस्से किसके हो जाएंगे, अखियासी और अल्लाती खालाओं के। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए। 5 को असल मसला 3 से ज़रब दिया जाए तो 15 हो जाएंगे, 5 हिस्से खालाओं के और 10 हिस्से फूफियों के। फूफियों के 10 हिस्से में 6 आईनी के और बाकी 2-2 हिस्से ये अल्लाती और अखियासी के हो जाएंगे। वतसिहु मिन 15, और ये मसला सही हो जाएगा किससे, 15 से। तो इसका मतलब ये कि इस जायदाद के, इस माल के अगर हम शुरू ही में 15 हिस्से कर लेते हैं तो इस तरह सबकी तकसीम वही हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं वइन इख्तलफत जिहातु ज़वील अरहाम, अगर ज़वील अरहाम की जिहतें मुख्तलिफ हो, नज़्ज़लतल बईद हत्ता यल्हक़ बिवारिसिही, तो दूर का जो रिश्तेदार है आप उसको लौटाएंगे या नाजिल करेंगे यहाँ तक के वो जिसकी जगह पर वारिस बन रहा है वहाँ तक पहुँच जाए। इसके मतलब को भी आप लोग समझ लीजिए इस तरह। मिसाल के तौर पर बिंतु बिनती बिनती, बेटी की बेटी की बेटी क्या हो गई, बेटे की परनवासी परनवासी हो गई। बिंतु अखिल ये अखियाफी भाई की बेटी, जिहतें मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ हमारे पास जो है बेटी की बेटी थी, तो हम इसको इसको लाएंगे यहाँ तक कि जो वारिस बनती है उसकी जगह पर पहुँचा देंगे। बेटी की जगह पर हमने पहुँचा दिया, तो हमने क्या किया, इसको जो है बेटी की जगह पर पहुँचाया।
تو وہی کہتے ہیں کہ جو بھی رشتہ دور کا ہے اس کو ہم لوٹائیں گے یا نازل کریں گے کس کی جگہ پر؟ جس کی جگہ پر وہ وارث، جس کے واسطے سے وہ وارث بنتی ہے. اب یہاں اخیافی بھائی کی بیٹی ہے، اخیافی بھائی کی بیٹی ہے، تو اس کو جو ہے اس بیٹی کو اخیافی بھائی کے واسطے سے وارث بن رہی ہے، تو کس کی جگہ پر لائیں گے؟ اخیافی بھائی کی جگہ پر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم قسمت علی ما ذکرنا، پھر جائیداد کو ویسے تقسیم کریں گے جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا. اوپر ہم نے ذکر کیا کہ جو رشتہ جس رشتے کے واسطے سے وہ وارث بن رہے ہیں اسی رشتے کا حصہ ان کو دیا جائے گا. جس رشتے کے واسطے سے یہ مثال اسی کو ہم رکھتے ہیں، بیٹی ہے، بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ ایک ہو تو آدھا نصف ملتا ہے، تو بیٹی کو نصف دیں گے. اگر کسی میت کے صرف بیٹی کی بیٹی پر نواسی ہو اور اخیافی بھائی کی بیٹی ہو تو اس کو بیٹی کی جگہ پر اس کو نصف دیں گے. اخیافی بھائی کو کتنا ملتا ہے؟ ایک اگر ہو تو 1/6 سدس ملتا ہے، سدس ملتا ہے. تو یہ جو سدس ہے اس کے بعد پھر اور بچ جائے گا ہمارے پاس کتنا؟ سدس بچ جائے گا، مطلب اس میں ہے سدس بچ جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اس سے پہلے ہم اختیار کیے تھے، تصحیح المسائل کا طریقہ اختیار کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں اس بات کو ہم مزید سمجھنے کے لیے ثم قسمت علی ما ذکرنا، یہ مثال آپ لے لیجئے کہ ایک نواسی ہے، بنت بنتن ہے، اور ایک ابن اخت شقیقہ، سگی بہن کا بیٹا یا بھانجا. پھر اس کے بعد خالہ اور اماں، پھوپھی. ٹھیک ہے، کسی میت کی نواسی ہے، بھانجا ہے، خالہ ہے اور پھوپھی ہے. تو ایسی صورت میں ہم نواسی کس کے واسطے سے وارث بنتی ہے؟ بیٹی کی، تو اس کو بیٹی کی جگہ پر رکھیں، یہ ضروری ہے. اور بھانجا کس کے واسطے سے وارث بن رہا ہے؟ بہن کے، تو اس کو ہم نے عینی بہن کی جگہ پر رکھا کیونکہ عینی بہن ہے. اور خالہ کس کے واسطے سے وارث بنتی ہے؟ ماں کے، سے ہم نے اس کو ماں کی جگہ پر رکھا. اور پھوپھی کس کے واسطے سے وارث بنتی ہے؟ والد کی، تو ہم نے اس کو والد کی جگہ پر رکھا. بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف، تو ہم نے اس کو نصف دیا. اور عینی بہن چونکہ یہاں پھوپھی والد کی جگہ پر ہے اور والد کی وجہ سے بہن محروم ہو جاتی ہے، تو اس لیے عینی بہن اس کو کچھ نہیں ملے گا، بھانجے کو کچھ نہیں ملے گا. اور خالہ چونکہ ماں کی جگہ پر ہے اس لیے ان کو سدس ملے گا. اور یہ پھوپھی چونکہ والد کی جگہ پر ہے اس لیے وہ عصبہ ہوگا. تو جو رشتہ ہے اس رشتے کی جگہ پر ہم رکھیں گے اور اسی رشتے کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ والد کی جگہ ہے تو 1/6 ہوگا اور عصبہ ہوں گے کیونکہ بیٹی ہے نا. ویسے ہی ہوگا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے بچے ہی 1/6، تو پھر وہ یہ نہ ہو. جی ہاں، دونوں صورتوں میں. یعنی اصل میں اس کا حصہ جو ہے سدس ہے، لیکن باقی جو بچا وہ بھی عصبہ کے طور پر لے لے گا. تو یہ ان کی تقسیم ہے. اس کے بعد آخری حصہ ہے اس کا والجہاد ثلاث، اور 3 جہاد ہیں ذوی الارحام کے، البنوۃ والامومۃ والابوہ، بنوت، امومت اور ابوت. البنوہ سے مراد وہ تمام رشتہ دار جو صاحب فرض یا عصبہ نہیں ہیں، جو بیٹی کی جانب سے ہوتے ہیں، جیسے بیٹوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد، نواسی نواسیاں اور بیٹے کی بیٹیوں کی اولاد. اور اسی طرح عمومت سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، جو فرض عصبہ نہیں ہوتے، جیسے نانا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، اخیافی بھائیوں کی اولاد ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں. اور اسی طرح ابوت سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں اور صاحب فرض یا عصبہ نہیں ہوتے، جیسے کہ پھوپھیاں ہیں اور بھتیجیاں ہیں. یہ ہیں ذوی الارحام کے حصوں کی تقسیم. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس باب کو پڑھیں گے جو بہت اہم ہے، تاکہ جائیداد کی ہم صحیح طور پر تقسیم کر سکیں. جو بھی مال ہوگا اس کی صحیح تقسیم کیسے ہوگی، تقسیم کے لیے ہم کو کون سا عدد دینا پڑے گا، کیونکہ تقسیم ایک تو ہے ان کے حصوں کی، وہ تو ہم مسائل کی روشنی میں کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے ان حصوں میں، جیسے کہ بیٹی کو نصف ملا اور پوتی کو جو ہے سدس ملا اور فلاں کو اتنا